جمعیت علماء ہند خالص ایک مذہبی جماعت ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو سمجھیں، ملک کی آزادی سے پہلے سب سے پہلے ملک کی آزادی کی آواز علماء نے اٹھایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سب سے پہلی آواز سن 1803 میں اٹھانے والے ہیں کہ آج انگریز نے اعلان کیا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کا چلے گا۔ اسی دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان غلام ہو گیا، اس کو آزادی دلانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا ہر مسلمان کا اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ یہ آواز سب سے پہلے دلی سے اٹھی تھی۔ یہ نہیں لگتا تھا کہ تمام راجا مہاراجا نواب اور بڑے دولت مند ہوں کہ غریب جس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان انگریز کے خلاف کھول سکے۔ یہ آواز صرف ایک آواز تھی جو دلی کے ایک مدرسہ رحیمیہ مدرسہ اور ایک مسجد سے اٹھی تھی۔ یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ کبھی اس آواز کے اندر اتنی طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کو زہر دے دیا گیا، دلی سے ان کو نکال دیا گیا، ان کی جائیداد کو انگریز نے قرق کر لیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی آواز کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سن 24 میں انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے 2 خلیفہ اور 2 شاگردوں کو کھڑا کر دیا تھا اس کے لیے۔ جو کھڑے ہوئے انہوں نے لڑائی لڑی اور اس لڑائی کا نتیجہ ہوا کہ بالا کوٹ کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ہم صحیح کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے بزرگ ہار گئے، دونوں بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے، لیکن تحریک نہیں مری۔ لوگ وہاں سے ہٹ کر دلی آئے، پنجاب آئے، سنبھل آئے، مراد آباد آئے، اور انہوں نے آ کر کے وہی تحریک جو شاہ عبدالعزیز صاحب کی تھی کہ ملک کی آزادی ہر ہندوستانی پر فرض ہے، اس تحریک کو اٹھایا۔ 1857 کے اندر پھر جنگ ہوئی، مسلمانوں کا خون بہا۔ مراد آباد میں آج بھی گنج شہیدوں کا خزانہ ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے، جس کے اندر ہزاروں شہید ہو کر کے دفن ہو گئے، قبرستان کا نام گنج شہیدہ ہو گیا۔ لیکن تحریک دبی نہیں، یہاں بھی ختم ہوئے۔ اس کے بعد ہارنے کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی کہ ہمارے ان جیالوں کو جو ملک کی آزادی کے لیے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب ہم پیدا کریں گے ایسے مجاہدین کو جو ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیں گے۔ سن 66 کے اندر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، ابھی تک کوئی ہندوستان کے اندر پارٹی نہیں تھی
دارالعلوم کی بنیاد رکھی دیوبند کے اندر. لوگ نہیں جانتے، میں اس لیے بڑی مختصر کہتا ہوں. کانگریس بھی 1880 کے اندر 82-83 کے اندر لوگوں کے سامنے آئی ہے. اس کے بعد کانگریس جب آئی تو مسلمان نے، وہی مسلمان جو جنگ آزادی کے لیے قربانی دے رہا تھا، وہ پھر آ کر کے اس نے کانگریس کو اٹھایا. کانگریس کے اندر یہ دم خم نہیں تھا کہ وہ ملک کی آزادی کی بات کر سکے. کانگریس کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے 85 میں، آپ اگر اسے پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس کی بنیادی تحریک ملک کو آزاد کرانا نہیں تھا. کانگریس تو اس لیے بنی تھی تاکہ ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان میں جو لوگوں نے خلا پیدا کر دیا ہے، غلط فہمی پیدا کر دی ہے، اس کو ختم کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرایا جائے. لیکن وہ لوگ جو پہلے سن 1857 کے اندر مر چکے تھے اور تحریک کو چلایا تھا، وہ کانگریس کے اندر گھسے اور کانگریس کو اس کے لیے کھڑا کیا کہ نہیں، کانگریس ملک کی آزادی کے لیے کام کرے گی. چنانچہ کانگریس نے اپنے رخ کو بدلا، مجبور ہوئی کانگریس، اور کانگریس نے ملک کی آزادی کو اپنا نصب العین اور اپنا مقصد بنایا. یہ جمعیت علماء ہے، علماء ہیں ہندوستان کے. ہندو اور مسلم نے مل کر کے وہ جو تحریک سن 1803 سے شروع ہوئی تھی، آ کر کے اس نے دم لیا سن 1947 کے اندر، ملک کو آزاد کرایا. کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ کیا ایک آدمی کی آواز 150 سال میں بڑھ کر اتنا بڑا پہاڑ ہمالیہ بن جائے گی کہ انگریز جیسی طاقت جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، وہ ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. لیکن اس آواز نے طاقت پکڑی ہے. میرے بھائی، ملک کی آج کی صورتحال کے اندر ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے. وہ تحریک کیا ہے؟ وہی تحریک ہے جو آج آپ کے سامنے ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر فرقہ پرستی اتنی طاقت کے ساتھ ابھر رہی ہے کہ وہ اقلیتوں کو ملک کے اندر جینے کا حق نہیں دے رہی ہے. آج ہماری یہ آواز ایک بڑی مختصر سی آواز ہے. یہ آواز ایسی ہے کہ صرف اس ہال کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں 400 آدمیوں کی گنجائش ہے. لیکن ہم خدا کی ذات سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی آواز جو آج ہم اور آپ بیٹھ کر رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کے گلے کو اس ہندوستان کے اندر ہمیں گھوٹنا ہے. آج اس میں جان نہیں ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی اور ہماری اخلاص اور پیار و محبت کی بنیاد پر بڑھے گی. اور ہندوستان کا ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر سکھ، ہر بدھ جٹ ہو کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے، پیار و محبت کے لیے کام کرے گا. انشاءاللہ کام کرے گا. اور جس طرح ہماری وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی ملک کو آزاد کرانے کی، یہ تحریک بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. ہم رہیں یا مر جائیں، مگر ہمارے اخلاق جو کھڑے ہوں گے وہ اسی چیز کو، تحریک کو لے کر کھڑے ہوں گے اور پیار و محبت کی زندگی کو اجاگر کریں گے. اور یہاں ہر شخص پیار و محبت کے ساتھ رہے گا. ہماری یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے. ہم تو 1300 سال سے ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں. ہندوستان کے گاؤں درگاؤں ہم ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی ایک ساتھ رہتے تھے، پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے. لیکن آج کی فرقہ پرستی نے ہماری اس پیار و محبت کو آگ لگانے کا کام کیا ہے. ہم اس کے مخالف ہیں اور اس کی مخالفت میں جمعیت علماء ہند کام کرتی ہے. میں آپ کا اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے، نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ الیکشن لڑاتے ہیں. ہمارا کوئی کام الیکشن سے نہیں ہے.
ہماری پوری زندگی پیار و محبت کی زندگی ہے، اور ہم اسی پیار و محبت کی زندگی کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اور ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم فرقہ پرستی کے اس ماحول کو ختم کریں گے، اللہ ختم کرے گا۔